یہ کون سی خوشی ہو گئی؟ ایک قیدی کو اگر عدالت سزا سنا دے کہ جی 4 سال قید بمشقت کے بعد تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور وہ قیدی 3 سال گزرنے کے بعد خوشی منانا شروع کر دے کہ جی میرے تو 3 سال قید بمشقت کے گزر گئے، تو آپ بولیں گے بہت عقل مند آدمی ہے؟ بولے بیوقوف ہے، جتنا 1 سال گزر رہا ہے یہ پھانسی کے قریب آتا جا رہا ہے، موت کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے، خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ خوشی تو اس وقت مناتا ہے جب یہ موت سے بچ جاتا۔ مثلاً اگر میں یہ چاہوں کہ جو کل جمعرات گزری اس جمعرات کے اندر میں ایک تسبیح صرف لفظ سبحان اللہ کا اضافہ کر لوں، یہ میرے بس میں نہیں۔ میں اگر چاہوں جو میرا کل کا دن گزرا اس کے اندر جو کچھ میں نے کام کیے، جو کچھ میں نے دولت کمائی، اس کمائی ہوئی دولت میں 1 روپے کا اضافہ کل کے دن میں ہو جائے، وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ اب جو کچھ ممکن ہے وہ آج کے دن میں ممکن ہے، جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ آج کیا جا سکتا ہے، اس سے کل کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے کل کے لیے تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے گزشتہ کل جو غلطیاں ہوئیں، گزشتہ کل میں جو خامیاں پائی گئیں، وہ خامیاں بھی دور ہو جائیں اور آئندہ آنے والے کل کے لیے ہم کچھ تیاری بھی کر لیں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے، لیکن عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ یا تو ماضی پر روتے ہوئے گزرتا ہے یا مستقبل کے لیے ہوائی باتیں کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر ہم کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، یا تو ہم ماضی کے اوپر روتے رہتے ہیں کہ جی میری تو زندگی خراب، پچھلا سال بھی اچھا نہیں گزرا، یہ سال بھی اچھا نہیں گزرا۔ ارے بھائی اگلے سال کیسے گزارنا ہے یہ تم نے سوچا؟ اگلا سال تم نے کیا کرنا ہے یہ تم نے سوچا؟ نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری پلاننگ صفر ہے۔ نہ ہم دینی لحاظ سے اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ سال 2022 کے اندر ہم نے کیا کیا، ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ سال 2022 کے اندر ہم نے کتنی نمازیں چھوڑیں، ہم نے کتنے روزوں میں غفلت کی، ہم نے زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، ہم نے جھوٹ بولا، کسی کا حق ادا کیا یا اس میں حق تلفی کی۔ ہمارے پاس کوئی اس کا محاسبہ نہیں ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سال 2023 جو ابھی گزر رہا ہے، جو ختم ہو جائے گا 2-3 دن کے بعد، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ نہیں سوچ ہے کہ 2023 میں دنیاوی لحاظ سے ہم نے کیا کیا۔ کیا دنیاوی لحاظ سے میں نے کچھ ترقی کی، میں نے کچھ گول حاصل کیے، کچھ اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کیے؟ اس لحاظ سے بھی ہم صفر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے بھی صفر کہ دینی لحاظ سے کیا کیا، دنیاوی لحاظ سے بھی صفر۔ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے ہم، کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ بہت بری تباہی کی صورت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد ہوگا یہ کہ 31 دسمبر کو جب رات کے 12 بج جائیں گے تو ہمارے یہاں سال گزرنے کی خوشی منائی جائے گی۔ بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے، کس چیز کی خوشی ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ خوشی اسلام کی رخ سے ہے کہ جی اسلام ہمیں اس خوشی کو منانے کا درس دیتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال گزرے، اور آپ نے نبوت ملنے کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں کب سال گزرنے کی خوشی منائی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہاں تک کہ 100 ہجری تک حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی ایک صحابی سے ثابت ہو کہ 100 سال گزرنے پر جشن منایا گیا ہو؟ تو شرعاً تو اس میں کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جی سال گزرنے کی خوشی منائی جائے۔ شرعی لحاظ سے شریعت کا تقاضا ہے کہ خوشی منائی جائے، اور اگر شریعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بالائے طاق رکھ کر یہ سوچا جائے کہ عقل کیا کہتی ہے، اس سال کی خوشی منانے کے لیے عقل کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک آدمی جس کی زندگی 20 سال کی ہو اور اس کی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہو، اور اس کی زندگی کی مہلت میں سے 1 سال مزید کم ہو گیا ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو خوشی منانی چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو باقی ماندہ جو وقت بچا ہے اس وقت کے اندر خوشی منانی چاہیے۔ آپ کو کوئی ٹاسک ملا ہو 5 گھنٹے کے اندر کرنے کا، اور آپ کے گھنٹے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہوں، اور آپ ہر گھنٹہ پورا ہونے پہ خوشی منانا شروع کر دیں،
ایک گھنٹہ گزر گیا آپ خوشی منا رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عقل کہتی ہے ٹاسک پر توجہ دو، جو تمہیں ہدف ملا ہے اس ہدف پر توجہ دو۔ یہ تو عقل بھی نہیں کہتی۔ آپ کے ایک بچہ ہے اسکول میں داخلہ لیتا ہے، اسکول کے اندر تیسری کلاس، چوتھی کلاس، پانچویں کلاس، چھٹی کلاس کا بچہ ہے اور پڑھتا پورے سال نہیں ہے۔ چھٹی کلاس کا جب سالانہ امتحان آتا ہے تو وہ خوشی منانا شروع کر دے، بولے واہ واہ ایک سال گزر گیا میری تو خوشیاں شروع ہو گئیں۔ آپ بولیں گے بہت عقل مند آدمی ہے، ایک سال گزر گیا اس کی خوشی تو اس وقت ممکن تھی جب یہ بچہ پاس ہو جاتا، جب اس بچے کو رزلٹ مل جاتا کہ تم چھٹی کلاس میں کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو، اب جاؤ خوشی منا لو۔ اس شخص کی کیا خوشی جس شخص نے چھٹی کلاس کو پورا سال ضائع کیا ہو، پورا سال برباد کیا ہو، اور وہ چھٹی کے آخری دن خوشی منانا شروع کر دے کہ جی میں نے تو بہت بڑے تیر مار لیے، میں خوش ہوں۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف تو ہونا یہ جو ہمارے لبرل طبقہ اور جو یہ سوالات ہیں کہ جی عقل سے، تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کی جو مہلت ہے خوشی اس وقت مناتے ہیں جب کامیاب ہو جائے۔ وقت گزارنے پر کون سی خوشی ہے؟ پھر تو سال گزرنے کی خوشی منائیں، آنے والے کچھ سالوں کے بعد مہینہ گزرنے کی بھی خوشی منائیں۔ ایک مہینہ ختم ہو گیا، خوشی کی بات ہے، پھر کچھ وقت کے بعد ہفتہ گزرنے کی بھی خوشی منائیں۔ جب خوشی گزرنے پر منانی ہے تو پھر تو ان چیزوں کے گزرنے پر بھی خوشی منائی جائے، پھر صرف سال تک کیوں محدود کیا ہوا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی خوشی منانا عقل مندی نہیں ہے تو ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لوگوں کو خوش ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ خوش ہونے کا موقع تو پھر اور اضافہ کر لو، ہر مہینے کی خوشی مناؤ، ہر ہفتے کی خوشی مناؤ، ہر دن رات جب 12 بج کے دن ایک ختم ہو جائے اس کی بھی خوشی مناؤ۔ اگر دن گزرنے کی خوشی ہے، سال گزرنے کی خوشی ہے، اور اگر خوشی ان چیزوں پر نہیں ہے تو پھر اہداف حاصل کرنے پر خوشی مناؤ، مقاصد پورے ہونے پر خوشی مناؤ، کوئی چیز حاصل کرنے پر خوشی مناؤ۔ یہ کون سی خوشی ہو گئی؟ ایک قیدی کو اگر عدالت سزا سنا دے کہ جی 4 سال قید بمشقت کے بعد تمہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور وہ قیدی 3 سال گزرنے کے بعد خوشی منانا شروع کر دے کہ جی میرے تو 3 سال قید بمشقت کے گزر گئے، تو آپ بولیں گے بہت عقل مند آدمی ہے؟ بولیں بیوقوف ہے، جتنا 1 سال گزر رہا ہے یہ پھانسی کے قریب آتا جا رہا ہے، موت کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے، خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ خوشی تو اس وقت مناتا ہے جب یہ موت سے بچ جاتا، اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا۔ خوشی اس وقت مناتا جب کوئی خوشی کی بات ہوتی، مثلا کوئی خوشی کی خبر مل جاتی، ایک آدمی بیمار تھا صحت یاب ہو گیا، بالکل خوشی منا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار تھا، اس کے کوئی جسم میں تکلیف تھی، اللہ نے وہ درد دور کر دیا، خوشی منا لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کلمات سکھائے، الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ جو کلمات سکھائے گئے یہ خوشی کے تو ہیں، یہ خوشی تو ہے کہ بھائی اللہ نے ایک غم دور کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ خوشی تو ہے، یہ غم تو نہیں ہے۔ جو دین نے سکھایا، دین نے تو خوشی اتنی بات پہ بھی سکھائی کہ تمہارے مثلا گھر کی بتی چلی جائے اور دوبارہ لائٹ واپسی آ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی مناؤ، یا اللہ تیرا شکر لائٹ آ گئی۔